تو اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے ویئر فوکس گوز انرجی فلوز. اگر آپ نے کسی عورت کو بائنوکولر کے نیچے, کسی میکرو لینس کے نیچے, مائکرو لینس کے نیچے رکھا ہوا ہے, اور آپ اس کو, وہ اٹھی, وہ بیٹھی, وہ یہ کیا, دیکھا اس نے آنکھ چڑھائی تھی, دیکھا وہ اشارہ کری تھی, مجھے پتا ہے وہ میرے بارے میں بات کر رہی تھی, تو پھر آپ کے یہی ایموشنز اور سینٹیمنٹس رہیں گے, پھر آپ کنٹینیوسلی اس لوپ میں رہیں گی. لیکن جس دن آپ نے کیا کیا کہ اپنے اس فوکس کو دوسری طرف کر دیا, یہ چیز آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں رہی, یا امپورٹنٹ رہی بھی تو اس میں اپنی اصلاح رہی کہ اچھا اگر ان کو برا لگ رہا ہے, لیٹ می ڈو اٹ دس وے, کیا فرق پڑتا ہے, لیٹ می مینج مائی سیلف دس وے. اکثر لوگ میرے ایسے جملوں میں بہت ناراض ہوتے ہیں, کہتے ہیں آپ کو پتا نہیں ہے نا, بڑا گمبھیر مسئلہ ہے میرا. جتنا بھی گمبھیر ہو, دیر از آلویز a positive and healthy way of solving it. اور اس کے لیے ایک اور چیز ہمیں سمجھنی ہے. دیکھیں, ہم ہوتے ہیں اکثر کمفرٹ زون میں, اور ادھر سے کمفرٹ زون سے چھلانگ لگا کے ہم جاتے ہیں اپنی پینک زون میں. ایسے ہی ہے, بیٹھے ہوئے آرام سے, ایک دم کسی نے کچھ جملہ کہا نہیں, سارے ایموشنز ان کو ایسا جیسے دودھ کو ابالا دیتے ہیں نا, فل اس پہ برنر پہ ابل کے باہر گر رہا ہے, اور ہم چیخے مار رہے ہیں کہ کیا کروں. ہمارے جذبات اس طرح ہیں. جبکہ اس کمفرٹ زون سے نکل کے ہمارے پاس ایک زون آتی ہے گروتھ کی, لرننگ کی. بھئی اگر بیٹی جو ہے کچھ اور کام کر رہی ہے, آپ اسے کچھ اور کروانا چاہ رہی ہیں, تو آپ طریقہ سیکھ لیں, ریلیشن شپ بلڈنگ کریں. اماں بات نہیں سنتی ہیں تو ایٹیچیوڈ دینے کے بجائے ایسے کام کریں کہ اللہ بھی راضی ہو, اور ماں باپ پہ احسان بھی ہو, اور کام بھی صحیح ہو جو اللہ کا حکم ہے. اگر ساس منہ بناتی ہیں تو دیکھیں کون سے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جو میں کر لوں ان کے لیے تو مسئلہ حل ہو جائے. لیکن نہیں, ہم نے ہر چیز کو پہاڑ بنانا ہے, اور ہم نے بتانا تمہیں پتہ ہے, اور دوسری خاتون نے کیا پوچھنا, کیا, لیکن اس نے یہ کیا, پھر انہوں نے یہ کیا, چوتھی دفعہ. ہم نے کاؤنٹ بھی رکھی ہوئی ہے, اور ہم لوگوں کے جذبات کو اور باہر نکالتے ہیں. ہم کہتے ہیں نکال لو, اور توبہ توبہ, تمہاری ساس جیسی تو میں نے نہیں دیکھی, تمہاری تو ہمت ہے, توبہ تمہاری موم, آئی ایم سو گلیڈ آئی ڈونٹ ہیو اے موم لائک دیٹ. تمہاری بہن, توبہ ویسے تم ہی اس کے ساتھ کمرے میں گزارا کرتی ہو. تمہاری میڈ, یعنی وہی بات, ایک فیمیل دوسری فیمیل کے ساتھ. ہماری جو بایولوجیکل کلاک ہے نا, وہ ہماری ایموشنز پہ چلتی ہے. صبح سے لے کر رات تک ہمارے رونے دھونے. میاں, اس لیے تو میاں سے بھی شکوے, آپ جلدی آیا کریں نا, میں نے آپ کو بہت سا کتھارسس کرنا ہے آپ کے ساتھ. صبح میڈ نہیں آئی, میڈ نے یہ کیا, میڈ نے یہ قصہ سنایا, اس کو میں نے یہ کرنا ہے, فلاں کا یہ مسئلہ ہے. اور بینگ فیمیل نا, ایک یہ بھی ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے, ہر چیز کے ساتھ ہمارا ایموشن اٹیچڈ ہے. اسی لیے ہمیں اکثر لگتا ہے کہ ہمارے ہسبینڈ بہت انسینسٹیو ہیں, کہتے ان کو پرواہ نہیں ہے, مطلب میں ان کو بات بتا رہی ہوں, کرکٹ لگا کے بیٹھ گئے, آرام سے کھانا کھا رہے ہیں, میں صبح سے بھوکی ہوں, میرے تو حلق سے نوالا نہیں اتر رہا, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا, پتہ نہیں کہاں میرے اماں ابا نے شادی کر دی. اور پھر ریومرز پہ ریومرز کی ونڈ مل چلتی ہے ہماری. سنا ہے, تم نے سنا, ہاں اس کے بارے میں یہ ہوا, اس کے بارے میں یہ ہوا, اور وہ ساری کہانیاں ہم لے کے چلتے ہیں. دوبارہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 دیکھیں. یا ایھا الذین آمنو, کون لوگ ہیں یہاں پہ جن کو ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ کون ہے یہاں, کوئی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا, زور زور سے ہاتھ کھڑا کریں جتنے ایمان پہ کوشش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ آج سنڈے کی ساری قربانی دی ہے, سارا سنڈے لگایا ہے. سو یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, کیا کہا گیا؟ اجتنبوا کثیر من الظن ان بعض الظن اثم, اجتناب کرو ظن سے, گمان سے, اس لیے کہ بعض گمان ظن جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہیں, اثم ہیں. آپ کو پتہ ہے نا الف با میم کون سا اسم ہوتا ہے؟ جان جان کے ہم یہ کام کرتے ہیں. ہمسائی نے شادی کے ایک ہفتے بعد آ کے ضرور پوچھنا ہے بہو کب اٹھتی ہے, کچن میں گئی کہ نہیں گئی. ساس کو ضرور احساس دلانا ہے کہ آپ مظلوم ہیں, آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ایک فیمیل نے دوسرے فیمیل کے ساتھ یہ کرنا ہے. پھر کیا کہا؟ ولا تجسسوا, تجسس بھی نہ کرو. یہ تجسس بھی فیمیلز کا کام ہے.
جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسائل ہیں. اور پھر وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور پھر غیبت نہ کرو. کیوں تم لوگ ایک کی بات دوسرے سے کرتے ہو؟ ادھر بیٹھو، اس کے آنے سے پہلے تمہیں بات بتا دوں ساری. اور اب تو آسان کام ہو گیا، ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے، ٹیکسٹنگ ٹیکسٹنگ ٹیکسٹنگ، پاسورڈ لگے ہوئے ہیں، کسی کو پتا نہیں چلے گا ایکسپٹ کہ ایموشنل ہو کے اسی کو میسج بھیج دیا. یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا بھی ہوا ہے. پھر ایک اور پرنسپل ہمیں بتا دیا گیا، کیا ہے؟ اسلام کا حسن کس چیز میں ہے؟ کیا ہے؟ ترکہ ما لا یعنی. ہر اس چیز کو ڈسکارڈ کر دیں جس سے آپ کا مطلب نہیں ہے. شادی پہ آپ جاتے ہیں، دعائیں دیں، کھانا کھائیں، سب کو ملیں، اور پھر اس کے بعد جب گھر جائیں اور کوئی بہن پوچھے کتنا حق مہر تھا، بارات تو بہت بڑی تھی، اتنے پیسے والے لگتے تھے کہ نہیں لگتے تھے، تو آپ جملہ کیا بولیں گی؟ میرا اس سے کوئی غرض نہیں تھا، اس لیے آئی ڈنٹ چیک. کتنی نندیں تھی، ساس کیسی تھی، ہوشیار تھی، لڑکی تو بڑی تیز لگ رہی ہے. مقابلے کی ہیں دونوں. یہ نہیں چلنے والی مہینے 2 سے زیادہ، ابھی پتا چل جائے گا. اٹ ڈزنٹ کنسرن می. سمجھ رہے؟ جو چیزیں کنسرن نہیں ہیں، رشتہ لے کے جانا تو ہم نے پورا شجرہ نسب ان سے بنوانا ہے. ذرا فیملی ٹری بنائیں، ماموں کیا کرتے ہیں اور تایا کدھر ہیں اور کیا ادھر کیا اور کیا اس نے کیا. ہر چیز کو ہم نے چیک کرنا. کن چیزوں کی طرف ہمیں آنا پڑے گا؟ سب سے پہلی چیز جو ہمیں آپس میں اسٹیبلش کرنی پڑے گی، کنسٹرکٹیو کیئرنگ. کیسے ہوتی ہے یہ؟ وی نیڈ ٹو ریسپیکٹ ایچ ادر. جس مرضی رول میں ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے ٹالرنٹ نہیں ہیں. کیئر اینڈ فیلنگ فار ادرز سیلف ورتھ. اب انسیکیور نہ ہو. میں آپ کو بات بتاؤں، اسپیشلی ساس اور بہو کے ریلیشن شپ میں اٹ از آل اباؤٹ انسیکیورٹیز. یا بہو انسیکیور ہے یا ساس انسیکیور ہے. حالانکہ دونوں کا رشتہ فرق ہے اور ان کو یہ چیزیں محسوس کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن نہیں، ان کی انسیکیورٹی ہے اور اس کو وہ لے کے چلتی ہیں. پھر اسی طرح سے انڈرسٹینڈ کریں اپنی باؤنڈری. ایک ہمارا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہر دوسرا شخص کہتا ہے دیکھیں نا، لیکن ان کو یہ کرنا چاہیے نا، ہاں ان کو کرنا چاہیے لیکن وہ نہیں کر رہی، اور آپ کے بیٹھ کے کسی سے بات کرنے سے وہ کرنا نہیں شروع کر دیں گی. آپ نے اپنی باؤنڈری میں کام کرنا ہے. اگر اگلا انسان غصے والا ہے تو مجھے محتاط ہونا ہے، وہ جملے نہیں بولنے جس سے دوسرے کو غصہ آئے. اور اگر ان کو غصہ آتا ہے تو میں نے اس وقت اپنی انرجی کو چینلائز کرنا ہے. میری امی نے ہر دن پوچھنا ہے بیٹا کالج کیسا تھا. گاڈ پتہ نہیں کیوں پوچھتی ہیں، وہ پوچھتی ہیں تو کیا کہیں؟ الحمدللہ اچھا تھا. کیا کیا؟ اما کلاسز اٹینڈ کی. اچھا سردی تو نہیں آج لگی، تم جیکٹ چھوڑ گئی تھی، تو کیا کہنا ہے؟ ایٹیچیوڈ؟ ایٹیچیوڈ؟ نو. کیا کہنا ہے؟ نہیں امی ٹھیک تھی، یہاں مجھے لگی تھوڑی سی، آئی ول بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم. دا ایشو از ریزالوڈ. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ امی نے پوچھا کیسا دن گزرا؟ ٹھیک. کیا کیا؟ وہی یوزول. سردی لگی، مجھے سردی کیوں لگے گی؟ اب امی کا پارا بھی چڑھنا شروع ہو جائے گا. امی کے اندر سے آواز ہے کہ اتنی بدتمیز ہے، میں ساری رات اس کے لیے جاگتی تھی جب پیدا ہوئی تھی، اتنا میں نے اس کا خیال کیا، اتنی مشکلوں سے اس کو پالا، ابھی میری عزت نہیں کرتی. سو the mother will also start throwing her tantrums. تو اپنی باؤنڈری کو انڈرسٹینڈ کرنا، دوسرے سے نہیں ایکسپیکٹ کرنا. ہر شخص اپنے مطابق بہیو کرتا ہے. ہم نے اپنے آپ کو پہلے سے مینٹلی پریپیئر کرنا ہے کہ یہ نہ ایسے ہوں گی. میں نے اپنے آپ کو بیس لائن پہ رکھنا ہے، میں نے اپنی باؤنڈری کے مطابق رہنا ہے. اینڈ وی نیڈ ٹو کیئر ٹو امپاور. ہر ایک کی اپنی جگہ ہے، ہر ایک اپنا رول ہے، کوئی کسی کا رول نہیں لے کے جاتا. اور اگر کوئی لے جاتا ہے نا تو ایٹ لیسٹ اگلی سچویشن تو ہم نہ کریٹ کریں. جتنی اگلی سچویشن ہم کریٹ کریں گے اتنا زیادہ ہم سفر کریں گے. اپنے آپ کو ہمیں اس چیز سے بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. So life just gets so much better when you stop taking things personally. ہر چیز کو پرسنل لیا کریں. کئی دفعہ کیا ہے، مثلاً ساس ہے، بھئی اس بیچاری وہ بوڑھی ہے، ان کے سر میں ویسی درد ہو رہی ہے، انہوں نے اگر منہ بنایا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں مجھے دیکھ کے منہ بنا رہی ہیں. نہیں، ہو سکتا ہے ان کا بی پی زیادہ ہے، شوگر کا مسئلہ ہے. اچھا اگر بچہ گھر میں اب بیمار ہو گیا اور ساس نے غلطی سے کہہ دیا بیٹا اس کو بخار کیوں ہوا ہے،
تو بہو کیا سوچتی ہے بتائے کوئی؟ مجھے سنا رہی ہیں بھئی وہ دادی ہیں، وہ کنسرنڈ ہیں، ان کو فکر ہے اس کی. اس لیے یعنی ہم ہر چیز میں دوسری عورت کے بارے میں کہتے ہیں یہ جان کے کر رہی ہے، تمہیں نہیں پتا، آپ نہیں جانتی، بڑی گھنی ہے، ہمیشہ ایسے بولتی ہے، سب کے سامنے اچھی بن جاتی ہیں. ایسی بات نہیں ہے، ہر چیز کو مطلب دے دینا ٹھیک نہیں ہوتا. سو what we need to do is, let's have a checklist for ourselves where we need to stop. Number 1, when my work is criticized, do I feel as if she is criticizing me? ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ سے سوال پوچھے. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں تمہارا پروجیکٹ ٹھیک نہیں ہے، سر کو تو پسند آ گیا تو یہ میم جو ہے نا سڑیل، ان کی شادی نہیں نہ ہوئی اس لیے ایسی ہیں، گھر سے لڑ کے آئی ہوں گی میاں سے اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہیں. ہاں نہیں، کریٹیکلی لک ایٹ یور پروجیکٹ کہ وہ کوالٹی انہینس کرنے کی بات کر رہی ہیں. وائی وڈ شی اسٹل پک آن می اگر میرا پروجیکٹ اتنا اچھا ہوگا، اور اگر انہوں نے کریٹیسائز کر دی کہ اٹس اوکے، کوئی ایسی بات نہیں. اف یور رشتہ از رشڈ ڈو یو فیل یو آر برڈن آن دا فیملی؟ امی کہتی ہیں ہائے بیٹا رشتہ آ رہا ہے، رشتہ آ جائے. ایک آنٹی کو کہہ رہی ہیں کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتائیں. تو کیا آپ سوچتی ہیں کہ امی میں بوجھ بن گئی ہوں آپ پہ، میں چلی جاتی ہوں اس گھر سے، میں ایک اپارٹمنٹ لے لیتی ہوں، میں الگ رہ لیتی ہوں، میں آپ پہ بوجھ ہوں؟ امی کہتی نہیں بیٹا بوجھ نہیں ہو. نہیں میں ہوں. If someone doesn't like your idea, do you conclude she doesn't like you? میں نے نا اس کو پوچھا دیکھو میں نے اتنا اچھا بنایا تو اس کو پسند نہیں آیا، یہ پتہ ہے یہ جان کے میری ہر چیز کو ریجیکٹ کرتی ہے. پھر if your proposal is rejected, do you feel you are a failure? مجھے کوئی پسند ہی نہیں کرتا، رشتے آتے ہیں چلے جاتے ہیں. کیوں؟ دیکھیں آپ کی قسمت میں اللہ نے رکھا ہوگا تو آپ کی شادی ہوگی. جو آپ کو ریجیکٹ کر کے گیا ہو سکتا ہے وہ اس قابل ہی نہیں تھا، بلکہ زیادہ چانسز یہ وہ اس قابل ہی نہیں تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کروا دیا. اگر آپ کے قابل ہوتا تو وہاں ہو جاتا. When mother-in-law advises you to do it her way, do you feel offended? بیٹا یہ والا پین نہ لو، یہ دوسرا لے لو. دل میں آتا ہے کیوں؟ ایک جیسی شکلیں لگ رہی ہیں، تھوڑا سا ہینڈل کا فرق ہے. نہیں بیٹا اس میں دودھ گرم کرتے ہیں، اس میں پانی. And you are thinking in your heart, what difference does it make? واقعی وہ کہہ رہی ہیں تو اس میں وہ کر لیں، اس میں یہ کر لیں. پھر if you are not allowed to take vacation, do you feel taken advantage of? کہ ہمیں کبھی اجازت نہیں ملتی، ہمیں چھٹیاں ہی نہیں دیتے، کام کرواتے رہتے ہیں، سب چلے جاتے ہیں. If you are not consulted on an issue, do you feel hurt and left out? منہ بنا کے روتے رہتے ہیں، دکھی اندر سے. کوئی پوچھتا ہے کوئی مسئلہ، ہم کہتے ہیں no nothing، کچھ بھی نہیں، مجھے کیا ہونا ہے، مجھے کچھ نہیں ہوا. امپورٹنٹ چیز سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں ہمیں بتائی گئی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تمام انسانیت کو بتا دیا گیا کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا مرد اور عورت کی شکل میں، اور ان کو قبیلوں میں اور گروہوں میں کس لیے ڈیوائڈ کیا؟ لتعارفوا، تاکہ آپس میں تعارف حاصل کریں. لیکن آگے سب سے بہت امپورٹنٹ میسج ہے جس پہ ہمیں فوکس کرنا ہے اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک عورت کو دوسری عورت کی بلنگ سے بچائیں. اور اگر ہم اپنے پر ڈالیں کہ میری کسی بھی ایموشن سے کوئی اور دوسری عورت نہ سفر کرے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سب سے بہترین کون ہے، سب سے عزت والا کون ہے؟ جس میں تقوی زیادہ ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. دنیا میں ہم کوئی بھی جسٹیفیکیشن دے کے نکل جائیں گے، لیکن آخرت میں جو چیز ڈاکیومنٹ ہوگی اور وہ ٹھیک نہ ہوئی تو ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا. سو آپ کریں گے کیا؟ ایک آپ کو چھوٹا سا پریکٹیکل ٹپ دیتی ہوں، ٹرائی کریں انشاءاللہ، اٹ ول پروڈیوس امیزنگ ریزلٹس. کیا؟ when dash does or says dash again, I choose to respond by. یہ اب آپ کا فیصلہ ہے. میری امی نے یہ کیا یا کہا اور بار بار ہوا، یہ میری چوائس ہے کہ میں چیخوں چلاؤں، ایٹیچیوڈ دوں، ٹانٹ کروں یا کیا کروں، اپنی چوائس سے فیصلہ کروں. اور جس دن آپ نے اپنی چوائس سے صحیح فیصلہ کیا اس دن یو ول بی امپاورڈ. یو ول فیل ٹوٹلی ان کنٹرول آف یور سیلف. اور ہم یہ جو پاور لیس پھرتے ہیں نا،
ہم اتنے بے بس ہوتے ہیں, جو بھی مسئلہ ہو اس میں ہم کہتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتی, میں بہت پریشان ہوں, میرا مسئلہ نہیں حل ہو رہا. وہ صرف اس وجہ سے ہے بیکاز ہم سمجھتے ہیں the other person is responsible for doing everything for me. جس دن آپ نے اپنی رسپانسبلٹی خود اون کر لی اس معاملے میں, آپ کو امیزنگ ریزلٹس ملیں گے. وہ دوسرا انسان ہو سکتا ہے چینج نہ ہو, وہ سچویشن چینج نہ ہو, بٹ آپ اس سے اوپر آ جائیں گے. یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ ختم کروں گی کہ زو میں انہوں نے ایک ہاتھی کا بچہ لیا. ظاہر ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا تھا, اس کو ایک چین کے ساتھ باندھ دیا. ہاتھی کا بچہ کوشش کرتا تھا کہ اس چین کو چھڑوائے اور وہاں سے نکلے, لیکن وہ چین زیادہ مضبوط تھی اور وہ اس سے نکل نہیں سکا, اور اسی چین کے ساتھ بندھے بندھے وہ بڑا ہو گیا. جب وہ ہاتھی بڑا ہو گیا تو کیا وہ اس چین کو توڑ سکتا ہے؟ یس, لیکن وہ توڑتا کیوں نہیں ہے؟ مائنڈ سیٹ. بچپن سے اس کا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. ہماری سوسائٹی میں ایک عورت کے لیے کسی بھی رول میں مائنڈ سیٹ ہے اور وہ دوسری عورت تک ٹرانسفر ہوتا ہے. وہ مرد نہیں دے رہے ہمیں, وہ ہم خواتین ہی دے رہی ہیں. سوتیلی ماں ہمیشہ بری ہوگی, سوکن آئے گی تو تمہیں کوئی رائٹ نہیں ملے گا, ساس تنگ ہی کرتی ہے, بہو چلاک ہی ہوتی ہے, عورت کسی بھی رول میں ایموشنل ہی ہوتی ہے, بیکار ہی ہوتی ہے, بیٹی پیدا ہو گئی تو تم ختم ہو گئی. یہ عورتیں ہی جملے بول کے, عورتیں ہی اپنی باڈی لینگویج سے مائنڈ سیٹ دے رہی ہیں. بھابھی بھائی کو قابو کر لیتی ہے, دیورانی جٹھانی میں ہمیشہ مقابلہ ہوتا ہے. یعنی یہ تھنک آف اینی ریلیشن شپ, اور آپ کو یہ جو جملے میں بول رہی ہوں یہ آپ کے مرد نہیں دے رہے, آپ کے ابا نہیں بیٹھ کے بتاتے. ابا تو کئی دفعہ مٹھائی بانٹتے ہیں, میری بیٹی گود میں بٹھاتے ہیں, اماں روتی رہتی ہیں کہ بیٹا کیوں نہیں ہوا. اماں کوئی دکھ ہوتا ہے, رشتہ نہیں ہو رہا, ابا کی شکل پہ پریشانی نظر آتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں جو اللہ کا حکم. لیکن اماں ہر رشتے پہ کہتی ہے اس سے کر دو. اکثر بہوؤں کی سسر سے بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں, بہویں کہتی ہے میرے سسر بہت اچھے ہیں, ساس نہیں اچھی. یہ سارا مائنڈ سیٹ کا گیم جو ہے یہیں سے آ رہا ہے. سب عورتیں ایک دوسرے کو دے رہی ہیں. سو وٹ وی نیڈ ٹو ڈو از وی نیڈ ایمان, سو دیٹ وی فیل امپاورڈ, سو دیٹ وی نیڈ ٹو ہیو دوز گولز جس کو ہم حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم ان بیکار کی جنگوں میں اپنے آپ کو ضائع کریں. جیسے ہم سوشل میڈیا پہ کوئی ایک بیکار سی ایسی لڑائی جھگڑا دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں. آخرت میں جب ہماری فلمیں چلیں گی تو ہم بھی انہی چیزوں پہ امبیرس ہوں گے کہ what did I do with my life? Why did I waste my life over such bullying? میں کیوں ایسی چیز کا حصہ بنی. اور اگر ہم اپنا رول صحیح پلے کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ کی بھی خاص مدد ہمارے لیے آئے گی انشاءاللہ. اب اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو میں لے لوں گی. انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ جب ہم کوئی سیشن اٹینڈ کرتے ہیں تو ہم موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, ہم اپنے آپ کو اینالائز کرتے ہیں اور ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے تو ہم دوبارہ ایسے ہو جاتے ہیں. دس از اے ویری نیچرل تھنگ. اگر آپ یاد رکھیں کہ ایک صحابی نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کیا کہا تھا کہ حنظلہ منافق ہو گیا, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کیوں, تو انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کا وہ درجہ ہوتا ہے, جب ہم چلے جاتے ہیں تو وہ نہیں رہتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, اگر آپ کا ہر وقت ایمان کا وہ درجہ رہے تو فرشتے آپ کو سلام کریں. یعنی آپ اگر ہر وقت ایمان کے اس اسٹیٹ پہ رہیں کہ ہر وقت ہر کام کر رہے ہوں تو پھر تو یو آر لائک مور دین اے پرفیکٹ بینگ, اور ایسے ہو نہیں سکتا. تو ہم سب لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہوگا, کبھی ہم صحیح کام کریں گے, کبھی صحیح کام نہیں کریں گے, کبھی ایک چیز اچیو کریں گے, کبھی ایک چیز اچیو نہیں کر سکیں گے. لیکن اصل کام کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ایسی کانفرنسز اور ایسے سیشنز ہوتے ہیں, اب آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یس آئی ایم پارٹ آف دس گیم, یس مجھے یہاں پہ اپنا ایشو نظر آ رہا ہے, نیڈ ٹو چینلائز اٹ. تو ایک تو آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے پاس وہ لسٹ بناتے ہیں اور اپنے اسکل ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, قرآن کی کلاس میں ریگولر جاتے ہیں, اور اس طرح کے سیشنز بار بار ہوتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک اینوئل ایونٹ ہوا اس کو آپ آئے لیکن اس کے بعد جو بہت سارے اور ایونٹس ہو رہے ہیں ان کا پارٹ نہ بنے. نظر رکھا کریں کون کون سے ایونٹس ہو رہے ہیں. اگر آپ کنٹینیوسلی کنیکٹڈ رہتے ہیں ایسے ایونٹ سے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کنٹینیوسلی جو ہے گرومنگ ہوتی رہتی ہے, تھوڑا سا ڈپ آیا پھر آپ واپس ٹریک پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. جی دیکھیں, یہ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے مردوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے.
اس لیے کہ سیکنڈ میرجز ہوتی ہیں، تھرڈ بھی میرجز ہوتی ہیں. وہی بات میں اس پہ آؤں گی کہ جو آپ کے ساتھ ہو گیا. جو مرد ایک پرسنالٹی ڈیولپ کر چکا ہے شاید آپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتی. تو 2 ایریاز میں ایسی چیزوں کو ایڈریس کر سکتی ہیں. نمبر 1 یعنی کہ بہن ہے وہ بھائی کو کہہ سکتی ہے. اگر بھائی نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں تو اس کو بتا سکتی ہے اسٹرائک دا بیلنس. یا کوئی اور فیمیل ریلیٹیو ہے دوسرے اینگل سے بیوی بتائے گی تو وہ زیادہ پرابلمٹک ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی اور فیمیل ریلیٹیو یا جاننے والی بتائے گی کہ دیکھو دونوں کو برابر کا حق دو اور اس طریقے سے 2 فرق پڑے گا. دوسری بات یہ جو آنے والی جنریشن میں بچے ہیں ان کو بیلنس سکھائیں. ہم کیا کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ یا تو ہم ان کو شدت پسندی سکھا دیتے ہیں یا ہم ان کو بالکل ریلیکس ایٹیٹیوڈ سکھا دیتے ہیں کہ بیٹا تم بس بالکل اپنی بیوی کو پوچھنا اور یہ کرنا اور وہ ہمیں نہیں پوچھتے. تو آپ اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھائیں کہ جو بھی ہمیں سچویشن نظر آتی ہے ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. اس لیے ہمیں اپنے ایموشنز کو صحیح پلیس میں رکھنا ہے اور اللہ کو جواب دینے کے لیے ہم نے پھر صحیح اعتدال جو ہے وہ قائم کرنا ہے. تو یہ معاملات جب آپ قرآن سے بچوں کو سکھاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ اس میں اعتدال بہت زیادہ ضروری ہے. دوسرا یہ کہ چیلنجز اتنے زیادہ ہیں کہ ایک مرد اگر کما رہا ہے اس نے 2 شادیاں تو کی ہیں لیکن شاید وہ 2 گھر نہیں لے سکتا. اگر وہ ایک گھر میں 2 انڈیپینڈنٹ پورشنز کر دیتا ہے ٹوٹل انڈیپینڈنٹ اسپیس دے دیتا ہے. کیونکہ حجرے کا مطلب تھا ان کو تھوڑا سا ایک لیونگ اسپیس تھی، ان کا کچن الگ تھا اور رہنے کی چلنے پھرنے کی جگہ تھی، کمفرٹیبل سا تھا. یہ نہیں کہ اب آپ کہیں کہ 2 بڑے بڑے 5 بیڈ روم گھر مجھے بھی دو اور اتنے بڑا اتنے کنال پہ کوٹھی مجھے بھی دو. وہ پھر اتنا بڑا چیلنج ہو جاتا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ پس کے رہ جاتے ہیں، نہ وہ تعلقات صحیح کر سکتے ہیں نہ وہ ڈیمانڈز دونوں کی ٹھیک کر سکتے ہیں. ایک انسان ہونے کے ناطے جو ایک بیسک رسپیکٹ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے ہر انسان کی، اور ہر رشتے میں جو اللہ تعالیٰ نے حقوق و فرائض بتائے ہیں تو جو ہمارے اوپر ہم نے جو ان کا حق دینا ہے وہ ہم ضرور دیں. ہم اس سے بری ذمہ ہو جائیں کہ وہ اس کو ریٹرن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے سے پوچھ اس چیز کی ہونی ہے. اب دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے. مطلب اگر محبت کا معیار چیک کیا جائے تو محبت ان سے زیادہ تھی لیکن حقوق اپنی تمام ازواج کو برابر کے دیتے تھے. ایک انسانی تعلق اور چیز ہوتی ہے لیکن ایک حق دینا جو ہے وہ برابر کا ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اب ایسا گروپ آ چکا ہے جو کہ دین ماشاءاللہ سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، اویئرنیس ہے لوگوں میں. اور اب لوگوں میں جو اویئرنیس آئی ہے تو خواتین نے کچھ سلوگنز بھی ریز کیے ہیں. ان میں سے ایک سلوگن یہ ہے کہ اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا کانسیپٹ نہیں ہے، اور اس سلوگن کو ہم نے مس یوز بھی بہت زیادہ کیا. یعنی اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن اس صورت میں ہے جب ساس سسر آپ کے انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ اپنے آپ کو مینج کر سکتے ہیں اور وہ اپنی ساری ضروریات کو آسانی سے مینج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ سمجھنی. اب سچویشنز ویریبل بھی ہوتی ہیں. جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا کانسیپٹ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے السلام علیکم جی ہو آر یو سال میں 2 عیدوں پہ ملاقات کریں گے، یہ نہیں ہے. ایک عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اس کے ہسبینڈ کے ماں باپ ہیں. جیسے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ویکلی ضرور ملوں، اماں کے گھر جاؤں، اگر قریب اسی شہر میں ہے میں ضرور اماں سے روز بات کروں، حال پوچھوں. تو وہ میرے شوہر کے ماں باپ ہیں. میرے شوہر کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے اور ساتھ ان سے گپے لگائے. ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے، اب گھر آتی اماں کو فون کرنے بیٹھ گئے. میں نے تو دن میں بات کر لی تھی، اب اس نے آفس سے آ کر ہی بات کرنی تھی نا. ہم یہ پورا پروسیس نہیں سمجھتے، ہم فیسیلیٹیشن اس لیول پہ نہیں دیتے. تیسری بات یہ کہ 2-3 سینیریوز ہیں. مثلا ماں باپ بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اب کیا ہے کہ وہ لڑکا بھی بیسک سیلری ہے اس کی، وہ گھر بھی نہیں لے سکتا، وہ بلز بھی نہیں دے سکتا، اس کی شادی ہوئی ہے ابھی، وہ اس کو ماں باپ کے پاس رہنا پڑ رہا ہے. تو اب کیا ہے، تھوڑی سی ماں باپ کو بریدنگ سپیس دینی چاہیے. بریدنگ سپیس یہ سب سے زیادہ لڑائی کچن پہ ہی ہوتی ہے. تو اگر کچن آپ اگر یہ کہ ساس بھی اپنا مینج کر سکتی ہیں، ان کے پاس یا تو سرونٹ ہے یا اپنا کچن خود چلاتی ہیں، تو وہ بہو کو الگ کچن دے دیں، الگ پورشن دے دیں تاکہ لڑائی جھگڑے منیمائز ہوں، کمپلیکیشنز کم سے کم ہوں. اس کو بحث اور جنگ کا ماحول نہ بنائیں. اب تیسرا سینیریو ہے، ساس سسر ساتھ رہ رہے ہیں، بوڑھے ہیں، وہ نہیں مینج کر سکتے، تو پھر بہو کو اونرشپ دینی چاہیے کہ بھئی وہ بیچارے بوڑھے ہیں، وہ کہاں جائیں گے. میں پرسنلی ایک صاحب کو جانتی ہوں، ینگ کپل تھا اور ان کی اور بھی بہت سے معاملات تھے. یہ میجر ڈیورس اس بات پہ ہوئی تھی. ہی واز دی اونلی سن. اس نے اپنی بیوی کو 1.5 سال الگ رکھا
کبھی کبھار وہ اپنے ماں باپ کو ملنے جاتا تھا, وہ دوسری سٹی میں تھے, بچہ بھی ان کا ایک ہو گیا. اب بہو نے لڑائی اس بات پہ کی کہ اس لڑکے کے فادر نے کہا کہ بیٹا اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں, مجھ سے بزنس نہیں سنبھلتا, ہم سے اب گھر کے کام نہیں ہوتے, کتنی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, تم لوگ ہمارے ساتھ رہو, ہم اکیلے ہو گئے ہیں, لونلی ہو گئے ہیں, بڑا گھر ہے, سب کچھ ہے, کھانا پینا پیسہ سب کچھ, ہمارے ساتھ رہو اور تم بزنس بھی سارا سنبھالو. اس بچی نے کہا, وہ دین پڑھی ہوئی بچی تھی, کہ میں نے کسی صورت میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا. اس بات پہ اس کی اتنے جھگڑے بڑھے کہ اس کی ڈیورس ہوگی. اتنا اس کو ہم نے سمجھایا, اس کی منت سماجت کی. تو ہر طرف بیلنس, اور کوئی ایک سچویشن دوسرے سے ملتی نہیں ہے, یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اگر آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کسی بھی معاملے میں دیکھیں گے نا, آپ کو اگر خدا خوف ہی آپ کے اندر ہے نا, اور آپ کو یہ ڈر ہے کہ مجھے اپنے کیے کا جواب دینا ہے, آپ اپنا معاملہ خود درست رکھیں گے. ابیوسو ریلیشن شپ کو سسٹین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. میں نے ایک دفعہ بہت سال پہلے ایک بہت انٹینسو کورس اٹینڈ کیا تھا ڈومیسٹک ابیوز پہ, اور جب ہمیں انہوں نے کچھ اسٹیٹسٹکس اور فگرز دیے تھے کہ یہ ہیں, اور وٹ ڈو یو سے, ان کا سوال ہم سے یہی تھا کہ اگر کسی جگہ پہ ایک عورت کو اتنا ابیوز کیا جا رہا ہو تو آپ کا کیا خیال ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے. ہم نے کہا اس کو مرد کو چپیڑ مارنی چاہیے اور گھر سے نکل آنا چاہیے. شی شوڈ جسٹ سلیپ ہم اینڈ لیو دا پلیس, اور کبھی اس کو جانا ہی نہیں چاہیے. اور کتنی زیادتی ہے اس کے ساتھ. اس پہ انہوں نے ہمیں فیکٹس اینڈ فگرز دکھائے. انہوں نے کہا کہ اگر ایک عورت کسی ابیوسو ریلیشن شپ میں رہتی ہے اور جب وہ وہاں سے اس کو چھوڑتی ہے تو اس کے کتنے سائیکولوجیکل ایشوز بڑھ جاتے ہیں. وہ سمجھتی ہے کہ ابھی تو میں یہاں سے نکلوں, اس کے بعد دیکھوں گی کہ میں نے کیا کرنا ہے. اس کے سائیکولوجیکل ایشوز کتنے بڑھتے ہیں. پھر انہوں نے ریسرچ ہمارے ساتھ شیئر کی کہ جب وہ کسی اور کے ساتھ شادی کرتی ہے تو زیادہ تر کیسز میں بائی لارج وہ دوبارہ اسی ابیوسو سائیکل میں جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اپنی اسکل بلڈنگ نہیں ہوتی, ہر مسئلے کو اسی طرح ہینڈل کرنے کی کوشش کرتی ہے. پہلی چیز انہوں نے یہ سمجھائی. پھر سائیکل آف ابیوز ہوتا ہے, اگر آپ گوگل بھی کریں آپ کو مل جائے گا سائیکل آف ابیوز. کہا یہ جاتا ہے اف یو ہیو لینڈیڈ ان این ابیوسو سائیکل, اس کے ڈفرنٹ سٹیجز ہوتے ہیں. پہلے ہوتا ہے ہنی مون فیز ہوتا ہے, آئی لو یو. پھر اریٹیبلٹی کا فیز آتا ہے, پوکنگ ہوتی ہے ایک دوسرے کی. پھر اس کے بعد تو تڑا ہوتی ہے, اور اس کے بعد مرد ہاتھ اٹھاتا ہے. اچھا, جب ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے بعد اس کے لیے فلاورز لے کے آتا ہے, پھر ہنی مون فیز شروع ہو جاتا ہے. اکثر خواتین جن کو ابیوز کیا جاتا ہے وہ کہتی ہیں وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے, میرے لیے چاکلیٹ لے کے آیا تھا, میرے لیے رنگ لے کے آیا تھا, میرے لیے جوڑا لے کے آیا تھا, پھر مجھے وہ یہاں سیر کے لیے لے کے گیا تھا. بس وہ غصے میں آ جائے تو اس کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے, لیکن وہ ویسے مجھ سے بہت پیار کرتا ہے. ہی جسٹ ریئلی لوز می. اس طرح کی باتیں اکثر خواتین جو ہیں وہ کر رہی ہوتی. تو آپ کو ابیوسو سائیکل کا پتہ ہونا چاہیے, ابیوسو سائیکل کو بریک کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. پہلے سٹیپس پہ یہ, اس میں کچھ ٹائم لگ سکتا ہے, 1 سال 2 سال 3 سال, فوراً کسی کی بات سن کے یہ نہیں کہنا چاہیے. تو پہلے آپ نے ریلیشن شپس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ نے ہر چیز ٹرائی کر لی, آپ ایکسپرٹس کے پاس گئے, آپ نے بہت ساری چیزوں کو مینج کیا, لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اور جب ٹھیک نہیں ہو رہا تو اللہ نے راستے دیے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی آپ کو اتنا زیادہ ابیوز کر رہا ہے, آپ کاؤنسلرز کے پاس گئے, آپ نے ساری اپنی تھراپیز کرائیں, آپ نے طریقے سیکھے, آپ اس میں رہیں, آپ حلال راستے سے پھر اس کو چھوڑ سکتے ہیں. لیکن پہلے اسٹیپ پہ فیصلہ کر لینا کہ استغفر اللہ یہ ایسا ہے میں چھوڑ رہی ہوں, یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ آپ پھر اس کا مطلب کیا ہے, یو آر کمنگ آؤٹ آف اے میرج ایز اے ٹوٹل فیلئر. اس طرح اگر آپ تھوڑا سا رہے ہیں, آپ کو ڈیفیکلٹیز ہوئی ہیں, لیکن ناؤ یو کیم آؤٹ آف میرج ناٹ ایز اے فیلئر. آپ کی گرومنگ ہوگی, آپ نے اسکل سیکھ لی, یو نو یو ٹرائیڈ یور بیسٹ بٹ دا ادر پرسن واز سک, کہ آپ وہاں سے نکلے, یو کیم آؤٹ ایز اے سکسیسفل پرسن. سو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب چیزوں کو سمجھ سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.